مجھے غالباً اس بات کا اندازہ کہ میں اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے مختلف ہوں تب سے تھا جب میں لگ بھگ 5 یا 6 سال کا تھا۔ جب میری عمر کے دوسرے لڑکے ان کا مشغلہ پستول اور بندوقیں جمع کرنا، مارم پیٹی یا چور ڈاکو کھیلنا تھا، مجھے میری ماموزاد بہن کے ساتھ اس کی گڑیاؤں سے کھیلنے میں لطف آتا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری خواہش تھی کہ میرے پاس بھی اسی کی طرح گڑیا اور گڑیائیں اور گڑیا گھر ہو، پر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے والدین سے ان کھلونوں کی فرمائش کر پاتا۔ جب باقی لڑکے میری عمر کے گلیوں میں کرکٹ کھیلا کرتے، میں گھر پہ بیٹھ کے ناول، کہانی اور افسانے لکھا کرتا۔ میری کہانی اور افسانے کا مرکزی کردار ہمیشہ ایک مضبوط عورت ہوتی۔ میں شاید اپنی ماں سے بہت متاثر تھا، وہ میری زندگی کا مرکز تھی۔ جب موقع ملتا تو گھر والوں کو اکٹھا کرتا اور اپنے ہی افسانوں پر اپنی اداکاری کے جوہر پیش کرتا۔ جب کبھی عورت کا کردار آتا تو اپنی بھرپور صلاحیتوں کی نمائش کرتا، کبھی لٹکے، کبھی جھٹکے تو کبھی ٹھمکے۔ اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ اپنی نسوانیت کو اپنے اصلی کردار میں کھوجتا، تو اداکاری کی آڑ میں چھپ کے میں اپنی نسوانیت کھوجتا اور میرے گھر والے میری اداکاری کے فن سے مسرور ہوتے۔ جب میری والدہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے سگڑتیں تو میں انہیں ٹکٹکی باندھ کے تکتا۔ مجھے ان کے زیورات بہت اچھے لگتے تھے۔ جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ سونا مرد پر حرام ہے۔ میرے پاس کھلونے کا ایک گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے ان کے زیورات میں دلچسپی خود کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھوڑے کے لیے ہے۔ میرا گھوڑا نر تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے نر گھوڑے کے لیے سونا نہیں بلکہ چاندی مناسب رہے گی۔ میری والدہ نے اپنے زیورات میں سے ایک چاندی کا ہار مجھے تحفے میں دے دیا۔ میں وہ ہار لے کر بے انتہا خوش ہوا۔ یہ تو وہ ہار میرے گھوڑے کی گردن میں بندھا رہتا، لیکن کبھی کبھار سب سے چھپ کے میں اسے پہن کے بہت لطف اندوز ہوا کرتا۔ جب میں چھوٹا تھا تو یہی نسوانی صفات لوگوں کو پیاری لگتی، پر جیسے جیسے میں بڑا ہوا یہی صفات میرے لیے ناسور بن گئیں۔ میں اسکول جانے لگا، میری دوستی لڑکیوں سے ہوتی، لڑکوں سے نہیں۔ لڑکے میرا مذاق اڑاتے۔ میں جب اپنے پھوپھیزاد بھائیوں سے ملتا تو وہ مجھے زمین پہ لٹا کے رگڑتے اور طرح طرح کے نام بلاتے۔ میں رو جاتا اور روتے ہوئے اپنی پھوپھو سے شکایت کرتا۔ میری پھوپھی اپنے لڑکوں کو جھڑپتی اور مجھے پیار سے سمجھاتی کہ لڑکے تو ایسے ہی کھیلتے ہیں۔ رفتہ رفتہ میرے والدین بھی شکایت کرنے لگ گئے، ہمارا بیٹا دوسرے لڑکوں کی طرح باہر کھیلتا نہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، لڑکیوں والی عادات ہیں۔ میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ میں باقی لڑکوں کی طرح نہیں، میں مختلف ہوں، میں منفرد ہوں۔ میں اور میری پھوپھیزاد بہن اس کی گڑیاؤں کے بال بناتے، انہیں کپڑے پہناتے اور ان کے ساتھ گھر گھر کھیلتے۔ اور آج اگر میں ان یادوں کے بارے میں سوچوں تو شاید وہ میرے زندگی کی سب سے میٹھی ترین یادیں ہیں۔ میری عمر کوئی لگ بھگ 12 یا 13 سال کی ہوگی جب میں اپنے پھوپھی سال لڑکوں کے ساتھ مل کے ایک انگریزی فلم دیکھ رہا تھا۔ اگر میری یادداشت مجھے دغا نہیں دے رہی تو وہ انگریزی فلم ریمبو کی سیریز کی ایک کڑی تھی اور اس کا مرکزی کردار سلویسٹر اسٹیلون نبھا رہے تھے۔ اس کے ایک سین میں سلویسٹر بلا پیراہن ظاہر ہوتے ہیں اور مجھے میرے جسم میں بہت ساری تتلیاں تل ملاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی مرد کو، ایک وجیح اور خوبروح مرد کو بلا پیراہن دیکھ کر میری دل کی رفتار
ذرا بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میں نے ایک رات کو ایک سپنا دیکھا۔ اس سپنے میں ایک بلا پیراہن مرد کو دیکھا۔ جب سپنے سے آنکھ کھلی تو جسم میں تبدیلی محسوس ہوئی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سپنا ایک خطا نہیں بلکہ مردوں کو لے کر میرے احساسات کی عکاسی ہے۔ ایک یا دفعہ گھر پہ خواجہ سرا حضرات کے بارے میں ذکر چھڑا۔ والد نے سمجھایا کہ خواجہ سرا کی اکثریت قدرتی نہیں ہوتی، ان میں بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو عیاشیوں اور رنگ رلیوں میں گزارنے کے لیے مرد سے عورت بن جاتے ہیں۔ یہ بات دل کو نہیں لگی، شاید اس لیے کہ میں اپنی حقیقت کو جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میرے پاس اس بات کا اختیار ہوتا کہ میں مردوں کی جگہ عورتوں کی جانب کشش محسوس کر سکتا تو میں اس کٹھن راستے کو کبھی نہیں چنتا۔ پھر بھلا جن لوگوں کا راستہ میرے راستے سے مزید کٹھن ہے وہ اس راستے پہ چلنے کا انتخاب سمجھ بوجھ کے کیوں کریں گے؟ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہمیں ایک خبر موصول ہوئی کہ ہمارے جاننے والے کسی شخص کو ایک جنسی بیماری لاحق ہوئی ہے۔ میری والدہ نے سمجھایا کہ یہ بیماری ان مرد حضرات کو لاحق ہوتی ہے جو مرد حضرات دوسرے مرد حضرات سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں۔ میں نے ہمت پکڑی اور اپنی والدہ سے سوال کیا کہ پھر یہ ہمارے جاننے والے شخص کو کیسے ہوئی؟ تو میری والدہ نے سمجھایا کہ یہ بیماری کے جراثیم ہماری پشت میں پائے جاتے ہیں، اور یہ شخص جنہیں بیماری لاحق ہوئی تھی وہ حکیم کی تجویز شدہ کوئی کریم استعمال کرتے تھے اپنی پشت پر، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ جراثیم کریم کے ذریعے پشت سے اعضائے تناسل کی طرف منتقل ہو گئے اور یہ انہیں بیماری لاحق ہو گئی۔ میں اپنے والدین کے گے حضرات کو لے کر ان کی رائے سے بخوبی واقف تھا۔ پھر میرے گھر پہ جب بھی سورہ لوط کا ترجمہ پڑھا جاتا تو میں مزید سہم جاتا، سوچتا تھا کہ شاید خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ شاید وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اسی سوچ کو لے کر میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی کسی مرد کے بارے میں کوئی خیال اپنے دماغ میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گا۔ جب ٹی وی پر کسی حسین مرد کو دیکھتا تو اپنا دل تھام لیتا اور اپنی نظریں جھکا لیتا۔ جب تک آنکھیں کھلی تھیں تو ان خواہشات سے گریز کرتا، پر خوابوں پہ کس کا زور ہوتا ہے؟ آنے والے کئی سالوں تک نفرت سے بھری ہوئی اس بے منزل راہ پر میں تنہا چلتا رہا۔